جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز رہنما PS 82 کے جناب عبدالعزیز غوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عبدالعزیز غوری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ انتخابی جلسہ ہے، یہ انتخابی جلسہ ضرور ہے لیکن صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے۔ آپ نعروں سے اور میرے دوستوں کی تقریروں سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف جماعت اسلامی کا جلسہ انتخاب ہے، یہ شہر کا ایک نمائندہ جلسہ ہے۔ یہ تمام شہر میں بسنے والے جو لوگ ہیں، چاہے ان کا جماعت سے تعلق ہو یا کسی اور سے جماعت سے تعلق ہو، لیکن وہ اس شہر کے باسی ہیں اور اس شہر کے باشندے ہیں، ان سب کا مشترکہ جلسہ ہے یہ۔ وہ اس کی میزبانی جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اس جلسے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر بات ہے کہ انتخابات کے موقع پر ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس کی امیدوار میدان میں آئیں اور لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے ووٹ مانگیں، اپنا منشور بتائیں، اپنی کارکردگی بتائیں اور انتخاب کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ ہر جماعت یہی کرتی ہے، ہم نے بھی یہی کیا ہے، ہم نے کوئی عجوبہ کام نہیں کیا، ہم نے یہی کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ظاہر بات ہے نہ میں یہاں کھڑا ہوتا نہ وہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں، ہماری ضرورتیں ایک ہیں، ہمارا نفع اور نقصان ایک ہے، ہمارا جینا اور مرنا بھی ساتھ ہے۔ ہم ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو ہم غریب بھی کہتے ہیں، متصوف بھی کہتے ہیں، کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ جس کی ضرورتیں بھی ایک جیسی ہیں اور جس کی احتیاجی بھی ایک جیسی ہیں اور جس کے مسائل بھی ایک جیسے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ہم نے جمع کیا کہ آؤ سر جوڑ کر بیٹھو اور پھر فیصلہ کرو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ میں نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہ دیں، ہم انتخاب کا بائیکاٹ کر دیں، اس لیے کہ ووٹ دینے کے نتیجے میں ہم کو ملا کیا، ووٹ دینے کے نتیجے میں ہم کو کیا ملا، یہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب اس سے زیادہ عوام کے اندر میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ سول سوسائٹی کو اور میڈیا کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ تمام نمائندوں کو بلائے، جو نمائندے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، جس سیٹ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو بلائے، نئے جو ہیں ان کو بھی بلائے اور جو پرانے ہیں ان کو بھی بلائے، اور پھر ان سے سوالات کرے کہ آپ نے اپنے دور میں، آپ نے اپنے حلقہ انتخاب میں کیا کام کیا ہے،
آپ نے ترقیاتی کام کیا کیا ہے، آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کتنی دلچسپی لی ہے، آپ کتنی مرتبہ اپنے عوام میں آئے ہیں، اپنے حلقہ انتخاب میں کتنی مرتبہ آپ نے کھلی کچہریاں لگائی ہیں، کتنی مرتبہ آپ تھانے میں آئے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے لاک اپ میں جا کر دیکھا ہے، کتنی مرتبہ آپ مختار کاری میں گئے ہیں، اور کتنی مرتبہ آپ تپیداروں کو بلا کر آپ نے پوچھا ہے کہ رشوت کا ریٹ کیا ہے، اور کتنی مرتبہ آپ بلدیہ میں گئے ہیں اور جا کر پوچھا ہے کہ صفائی کا انتظام کیا ہے۔ آپ نے یہ معلوم کیا، واپڈا میں کبھی آپ گئے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ لوگ اوور ریڈنگ کے بلوں کو کس طرح سے جو دے رہے ہیں اور کتنی مصیبت کا شکار ہے۔ جب وہ یہاں آئے، سول سوسائٹی کے سامنے آئے اور میڈیا کے سامنے آئے، تو پھر اس میڈیا کے نمائندے کو اور سول سوسائٹی کو اور عوام کو حق ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ بتاؤ یار تم نے کیا کیا۔ تم نے تو یہ کیا کہ جن تعلیمی اداروں میں تم نے تعلیم حاصل کی، اب تم کو شرم آتی ہے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے۔ جن تعلیمی اداروں نے تم کو ڈگریاں دی، ان تعلیمی اداروں کو تم نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ جو آنے والی نسل ہے وہ تم سے پوچھے گی کہ تم نے ہمیں کیا دیا۔ تم ہمیں ڈگریاں تو نہیں دے سکے، لیکن تم نے گلی گلی کے اندر شراب کی دکانیں کھلوا کر ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ضرور تھما دی۔ تم نے ہیروئن کے اڈے قائم کر کر اور چرس کے اڈے قائم کر کر تم نے نوجوان نسل کو چرسی بنانے کی کوشش کی، ہیروئنی بنانے کی کوشش کی، شرابی بنانے کی کوشش کی، لیکن تم نے اس نوجوان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے دیہاتوں میں تعلیم کا جال پھیلا دیا۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ آپ کا یہ جو شہر تعلیم سے محروم تھا، آپ کا جو شہر یہ اسکولوں سے محروم تھا، اس شہر کو ہم نے اسکول دیے، اس شہر کو ہم نے کالج دیے، اس شہر کو ہم نے تعلیم کے میدان میں آگے نکالا۔ آؤ کالج میں جا کر دیکھو، ہزاروں طالب علم آپ کو صبح وہاں کلاسوں میں نظر آئیں گے، کوئی استاد اسکولوں سے غائب نظر نہیں آئے گا۔ بچوں کو دیکھو کتنی شاندار کامیابی حاصل کرنی۔ آؤ نا بتاؤ، تم بھائی بتاؤ اگر تم نے یہ کام کیے ہیں۔ چلو ہسپتالوں میں چل کر دیکھو ہم نے کتنا شاندار جو ہے نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ہم نے ہر مشین وہاں پر لا کر رکھی ہوئی ہے، ہم نے ہر جو ماہر ڈاکٹر وہاں پر رکھا ہوا ہے، غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ کوئی غریب آدمی جو ہے بغیر جو ہے دوا کے نہیں جاتا، ہر غریب آدمی کو دوا ملتی ہے۔ ہم نے اتنا بہترین انتظام کیا ہے، لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں دوا اچھی ملتی ہے، ڈاکٹر توجہ دیتا ہے، مشینیں وہاں پر ہیں، ایکس رے وہاں پر مفت ہیں، لیبارٹریاں وہاں پر بنی ہوئی ہیں، ٹیسٹ وہاں پر مفت ہوتے ہیں، اور جو ہے چچا کو وہاں زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ آؤ تم بتاؤ عوام کو کہ ہم نے تمہیں یہ فائدے پہنچائے ہیں، یہ بتاؤ۔ اور بھرے مجمع میں آ کر تم بتاؤ، یہ لڑکا جو کھڑا ہے، یہ جو لڑکا کھڑا ہے، یہ جو میٹرک پاس ہے، یہ جو بی اے پاس ہے، یہ جو انٹر پاس ہے، یہ میرے پاس آیا، میں نے نہیں دیکھا کہ یہ مہاجر تھا، میں نے اس کو نوکری دی، میں نے سندھی کو نوکری دی، میں نے غیر مسلم کو نوکری دی، میں نے مسلم کو نوکری دی، میں نے اپنی قوم کو شاید نظر انداز کر دیا ہو، لیکن میں نے عوام کو نظر انداز نہیں کیا۔ آؤ میدان میں اور بتاؤ کہ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ یہ پوچھنے کا تو حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہم کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ تم نے ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے کیا کیا؟ تم نے ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے کیا کیا؟ ہمارے اسپتالوں کے لیے کیا کیا؟ ہمارے روڈز کے لیے کیا کیا؟ اور ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ان کے روزگار کے لیے کیا کیا؟ ان کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ ان کے مستقبل کے لیے کیا کیا؟ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ عید کو گزرے ہوئے کتنے مہینے گزر گئے، عیدگاہ کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی، جامع مسجد میں قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی گئی، دوسری مساجد میں قرارداد پیش ہوئی۔ جو لوگ یہاں مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور عیدگاہ میں جنہوں نے عید کی نماز پڑھی تھی، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرارداد پاس کی گئی کہ شہر میں شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، یہ شراب خانے بند ہونے چاہیے، شہر کے اندر شراب کی بھٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ شراب کی بھٹیاں بند ہونی چاہیے، یہ نوجوانوں کو جو شرابی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جوئے کے اڈے جو بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ آج 7-8 مہینے گزر گئے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے ایم پی اے نے اور کون سے ایم ایل اے اور کون سے مشیر نے اور کون سے وزیر نے جا کر شراب کو بند کرایا ہو، شراب کی بھٹی کو بند کرایا ہو اور شراب کی اس لعنت کو ختم کرایا ہو اور جوئے کی لعنت کو ختم کرایا ہو اور گٹکے کی لعنت کو ختم کرایا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کام نہیں کیے نا،
جب تم نے یہ کام نہیں کیے تو کون سا چہرہ لے کر ہمارے پاس آؤ گے، کون سا منہ لے کر ہمارے پاس آؤ گے، اور کون سا جو ہے وہ رجسٹر لے کر ہمارے پاس آؤ گے جس میں تمہارے کارنامے لکھے ہوئے ہوں گے؟ اس لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کے سامنے ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ جو زخم میرا ہے وہ زخم آپ کا ہے، جو زخم میرا ہے نا وہی زخم آپ کا ہے، جو درد میرا ہے وہ درد آپ کا بھی ہے، جو بچے میرے ویران ہو رہے ہیں آپ کے بچے بھی ویران ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں پڑھائیں گے ان تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو، یہ نہیں لے کر آئیں گے ان اسپتالوں میں اپنے بیماروں کو، ان کے اسپتال بھی الگ ہیں، ان کے تعلیمی ادارے بھی الگ ہیں، ان کے عشرت خانے بھی الگ ہیں اور ان کے میخانے بھی الگ ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس الیکشن کے موقع کے اوپر ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کو جمع ضرور کیا ہے، لیکن میں آپ سے اس بات کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ بھئی تم مجھے ووٹ دو گے، جذبات پہ آ کر تم کہہ دو گے کہ ہاں ہم تمہیں ووٹ دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مجھے امید ہے کہ جب میں اگلے محاذ کے اوپر آؤں گا تقریر کرتے کرتے، جب میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی آپ دو گے تو آپ کہو گے ہم، لیکن میں آپ کو کسی جو ہے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا، میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں ان باتوں میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہاتھ گردن نہیں لاؤ، زبان سے بولو، گردن نہیں لاؤ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان باتوں میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ان باتوں میں حقیقت ہے، ان باتوں میں حقیقت ہے تو دیکھو یہ جوہر آباد جو ہے، یہ بھائی مشتاق احمد عادل یہ جوہر آباد کا رہنے والا ہے، اور بھی بہت سارے میرے بھائی جوہر آباد سے آئے ہیں۔ جوہر آباد والے لوگوں سے پوچھو کہ 4 دن تک واٹر سپلائی کی لائن کٹ جاتی ہے، اس لیے کہ بلدیہ کے حرام خور سور بیٹھ کر وہاں پر پیسے نکال کر لے گئے اور جعلی چیکوں کے ذریعے سے اس میں پیسہ نہیں بچا، اور بجلی کے بل جب جمع نہیں ہوئے تو 4 دن تک واٹر سپلائی کی لائن کٹ جاتی ہے، ڈسپوزل کی لائن کٹ جاتی ہے۔ وہ 1 لاکھ کی آبادی کا پورا علاقہ گندگی میں ڈوب جاتا ہے اور پانی کی بوند بوند کو ترس جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں 1 لاکھ کی آبادی کا وہ علاقہ، اس میں کوئی اسپتال ہے کوئی یہاں جوہر آباد کا اٹھ کر کھڑا کہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں کوئی اسپتال ہے؟ تمہارے علاقے میں کوئی اسپتال نہیں ہے، اسپتال کی کوئی سہولت نہیں ہے، تمہارے علاقے میں کوئی چچا خانہ نہیں ہے، تمہارے علاقے میں کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں ہے، تمہارے علاقے میں کوئی پرائیویٹ اچھا اسپتال بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہ 1 لاکھ کی بستی جانوروں کی بستی ہے؟ اس علاقے کے اندر ایک متحدہ پارٹی جو حکومت کے ساتھ بھی، اس کا سٹی آفس بھی ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس کا نمائندہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ میں کسی نمائندے کے بارے میں، یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے سب ہمارے بھائی ہیں، میرے تو بچوں کے برابر ہیں، میرے بچوں کی طرح سے ہے۔ فراز ڈیرا کھڑا ہوا ہے، فلا حسین کا بھتیجا، میرے تو بچے کی طرح سے ہے۔ شکیل مری کھڑا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح سے ہے، اور حنیف حسر کھڑا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح سے ہے، اور جو اقلیت کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں کھڑے ہو؟ کس لیے کھڑے ہو؟ میں تو سب سے کہتا ہوں کہ تم آؤ عوام کے درمیان اور لوگوں سے پوچھو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم داغدار ہیں، ہمارے چہرے مکروہ ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، بے ایمانی کی ہے، تمہارے سروں کا سودا کیا ہے، تو لعنت ہے ہمارے اوپر، تم ہمیں سے کہو کہ دستبردار ہو جاؤ۔ اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں، تم ہم پر یہ الزام نہیں لگا سکتے، یہ تہمت نہیں لگا سکتے، تو جو لوگ باقی کھڑے ہوئے ہیں تمہیں ان کے پاس جاتے ہوئے کیوں جو ہے جھجک ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ جا کر ان سے کہو کہ بھائی کس بنیاد کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کی پارٹی برسر اقتدار تھی، آپ خود برسر اقتدار تھے، نوکریوں کا حساب دو، جو تم کو ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں ملی ہے اس کا حساب دو۔ آج کوئی مسیح برادری کا شاید کوئی آدمی پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا ہے، لیکن اگر وہ آیا ہوا ہو تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری زبان کو کیا ہو گیا؟ تم جب اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے، سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں حق کی آواز اٹھائیں۔ مسیح برادری کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، خاک رکوں کے بچوں کے پیٹ کاٹے گئے، اور مسلمانوں کو لولی پاپ دے کر ان کو جو ہے نوکریاں دی گئی۔ وہ مسلمان کا بچہ جھاڑو نہیں اٹھائے گا، وہ مسلمان کا بچہ آپ کی گٹر کی صفائی نہیں کرے گا، وہ آپ کی گلیوں کے اندر گدھا گاڑی لے کر نہیں جائے گا، وہ دفتروں میں بیٹھے گا، وہ اطاقوں کے اوپر جائے گا، وہ گوٹھوں میں جائے گا، وہ یونین کونسل کے اندر کرسی لگا کر بیٹھے گا اور شہر گندگی میں ڈوبا رہے گا۔
گا، اس کی سڑکیں یوں ہی جو ہے آلودہ رہیں گی، اس کے گٹر یوں ہی ابلتے رہیں گے، اس کی نالیوں میں یوں ہی جو ہے وہ دکے جو ہے لگے رہیں گے، ان کی کوئی صفائی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں اگر غریبوں کو نوکریاں دینی تھی، تمہیں اگر غریب بچوں، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے سندھیوں کو نوکریاں کیوں دی، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے سندھ کے نوجوانوں کو نوکریاں دی، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو یہ اعتراض ہے کہ تم سندھیوں کو نوکری دیتے لیکن کم سے کم میرٹ کی بنیاد کے اوپر دیتے، میرٹ کی بنیاد کے اوپر دیتے۔ تم نے میرٹ کا خون کیا ہے، تم نے انسانیت کا خون کیا ہے، تم نے جمہوریت کی توہین کی ہے، تم نے عوامی نمائندگی کی توہین کی ہے، تم نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے، اور تم نے غریبوں کے ووٹوں کا سودا کیا ہے۔ تمہارے کارندوں نے اور تمہارے ورکروں نے اور تمہارے چہیتوں نے نوکریاں بیچی ہیں، نیلام کیا ہے نوکریوں کو، اور تم مختار کار تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہے، تم اپنی پوسٹوں پر آتا ہے، اور وہ جو تعلق آفیسر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ تمہیں 20 لاکھ اور 30 لاکھ اور 50 لاکھ روپے دیتا ہے، تو وہ کرسی کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے، اور تھانے کا ایس ایچ او تمہیں لاکھوں روپے دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ میں تمہارا نوکر بن کر یہاں پر جو ہے وہ کام کروں گا، تو تم اس کو تھانے میں لے کر آتے ہو۔ تو یہ عوام تمہارے نوکر نہیں ہے، عوام تمہارے غلام نہیں ہے، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور پاکستان کو ہم بچائیں گے ہم پاکستان کو، عوام کی قوت اور طاقت سے بچائیں گے پاکستان کو۔ تم نے غریبوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا اقلیت کا، یہ ناراض نہیں ہو تو میں ایک بات کہہ دوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر یہ ڈاکٹر ضیاء الدین پرائمری اسکول، ڈاکٹر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات، ظالم بے غیرت ہے جو یہ بات نہیں کہتے۔ میں کہتا ہوں یہ آشرم تھا۔ آشرم سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ آشرم کہتے ہیں ہاسٹل کو، آشرم کہتے ہیں ہاسٹل کو، یا طالب علم اس میں رہے گا یا مذہبی لوگ اس میں آ کر رہیں گے۔ یہ آشرم تھا، اور اس کا اسکول کون سا تھا؟ اس کا اسکول وہ تھا جس کو آپ مہاجر ٹیڈم کیمپ کہتے ہیں، وہ اس کا اسکول تھا۔ جب 47 میں یہاں مہاجر آیا تو وہ اسکول مہاجر کیمپ بن گیا، اور وہاں کے بچے یہ اس آشرم کے اندر آ گئے، اس آشرم کے اندر آ گئے وہاں کے بچے۔ 48 سے یہ اسکول ہے، 48 سے یہ آشرم ہے، 48 سے یہ آشرم ہے، لیکن کسی نے یہاں ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، اقلیت اور مسلمانوں کا فساد کرانے کے لیے، جیسے گجرا والوں نے مسیح برادری کا اور مسلمانوں کا فساد کرایا، یہاں پر ہندو برادری کا اور مسلمانوں کا فساد کرانے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے، ان کو ایک دوسرے سے جو ہے منافرت پھیلانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پٹیروں نے سازش کی۔ یہ پوچھو کس کے وہ ہاری تھے جنہوں نے اس آشرم کے اندر مورتیاں لا کے رکھی اور شہر کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی، کہ شہر کو، کہ امن کو برباد کر دیا جاتا، اس کو تباہ کر دیا جاتا، یا ہندو مسلم فساد کرایا جاتا۔ لیکن ہم نے نہیں ہونے دیا، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دھرم کے بھائی نہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کی جان ہماری جان ہے، ان کی آبرو ہماری آبرو ہے، ان کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کوئی ان میں یہ کہنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اندر ایسا آدمی نہیں ہے جو جا کر یہ کہتا، ہندو برادری کے لوگوں سے جا کر کہتا کہ خیر سگالی کے طور کے اوپر، بھائی چارے کے طور کے اوپر تم ان وڈیروں کی سازشوں میں مت آؤ، تم اس فساد کے اندر مت کودو، یہ تمہیں بروانا چاہتے ہیں، یہ شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان کا جو ہے وہ پجاری یہاں پر آئے گا، کیا لینے کے لیے آئے گا وہ یہاں پاکستان کے اندر؟ وہ آ سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے، اس کو آنے کی اجازت ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جاسوسوں کے بھیس میں آ کر یہاں چنگاری پھینک جائیں گے، یہاں آگ لگا جائیں گے، پھر ہم لڑتے رہیں، ہم نہیں لڑیں گے، نہیں لڑنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں 48 سے جو اسکول ہے، 48 سے جو اسکول ہے، تم نے یہ کیا اس کے اندر، تم نے یہ سازش کی اس کے اندر، تم نے اپنے دور اقتدار میں یہ بدمعاشی کی کہ تم نے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ میں کہتا ہوں اقتدار ایسے نہیں ملے گا، اقتدار ایسے نہیں ملے گا۔ میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے اقتدار کے اوپر جس میں ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہو، جس میں مسلمان کا جھگڑا ہو، جس میں دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا ہو، جس میں شیعہ اور سنی کا جھگڑا ہو، جس میں مہاجر اور سندھی کا جھگڑا ہو، جس میں پٹھان اور پنجابی کا جھگڑا ہو۔ تم نفرت کے بیج بو کر، نفرت کی بنیادیں ڈال کر، لوگوں کو آپس میں لڑا کر، اور تم اپنا الو سیدھا کر تم کہتے ہو مہاجروں کو ڈراتے ہو کہ سندھی تم کو کھا جائیں گے، سندھیوں کو ڈراتے ہیں
ایک دن تمہارے اوپر آ جائے گی. ہندوؤں کو ڈراتے ہو کہ یہ مکڑ تم کو کھا جائیں گے، اور مکڑوں کو تم ڈراتے ہو کہ یہ سب تم کو تباہ کر دیں گے، اس لیے تم ہمارا ساتھ دو. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. خدا کی قوت اور طاقت جو ہے سب سے بڑی ہے. دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ میری بات لکھ لیں آپ. اگر میں اس اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کوئی غلط بیانی کروں، او بھائی آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، یہ سب جو قطار بیٹھی ہوئی ہے یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ شہر کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کونسلر حاجی صلاح الدین، ان کو سارا معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تھانوں میں کیا ہو رہا ہے، میونسپلٹی میں کیا ہو رہا ہے، بلدیہ میں کیا ہو رہا ہے، مختار کار کے پاس کیا ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، سب ان کو معلوم ہے، سب عوام کو معلوم ہے. میں جو کچھ بھی جور آباد کا میں نے بتایا آپ کو، جور آباد کی میں نے ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ سنگین بات ہے. یہ محمدی چوک دیکھا ہے آپ نے؟ محمدی چوک، یہ چوک کس کے نام سے منسوب ہے؟ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. یہ چوک، یہ چوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ چوک منسوب ہے. اس چوک کے اوپر 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، 99 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کلمہ طیبہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی آیات اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. یہ محمدی چوک ہے، یہ محمدی چوک ہے. یہ مینار کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ادھر بھی ایک بت لگا دیا، ادھر بھی ایک بت لگا دیا، ادھر بھی ایک بت لگا دیا. آپ نے قد آدم تصویریں اس کے سامنے لگا کر اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس کی تم نے بے ادبی کی ہے. کدھر گئی وہ مذہبی جماعتیں؟ کدھر گئے وہ خطیب جو مسجدوں میں تقریریں کرتے ہیں؟ کیا تمہارا کام یہ لڑانا ہے آپس کے اندر؟ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی جو بے حرمتی ہوئی، ان کے ناموں کی جو بے حرمتی ہوئی، اس کے سامنے لا کر جو تصویریں لگا دی گئی. جھوٹ تو نہیں کرا میں بھائی؟ جھوٹ کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا اگر جھوٹ نہیں کرا تو جو کچھ آنکھوں سے دیکھا یہ تو سچ ہے نا؟ تو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو. ارے پورا شہر پڑا ہوا ہے، تم کو اگر اپنے لیڈروں سے اتنا پیار ہے تو سارا شہر پڑا ہوا ہے، تمہارا گھر پڑا ہوا ہے، تم اپنے گھر کے سامنے کھمبا کاٹ کر اس کی تصویر لگا، کون تمہیں روکتا ہے؟ لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چوک منسوب ہے اس کے سامنے تم تصویریں لگا دیتے ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں. اس لیے میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. سب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھول چک میں بھی یہ بات ہوئی ہے تو آئندہ مت کرنا، آئندہ مت کرنا. ابھی تو اکھاڑ دیے وہاں سے، ابھی وہ ہٹا دیے. چیف جسٹس آ رہا تھا نا، چیف آ رہا تھا، اللہ تو اوپر دیکھ رہا تھا، اس کی پرواہ نہیں تھی. چیف آ رہا تھا، چیف کی پرواہ تھی، اس لیے وہاں سے وہ ہٹا دیے. ہو سکتا ہے بعد میں لگا دیں، لیکن محمد کے ناطے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے مت لگا دو، اس کا احترام کرو. بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر. ہم آپ مل کر اگر کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بالکل ہم کامیاب ہوں گے. میں پھر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بچے شور ضرور منگا رہے تھے، بنا رہے تھے کہ غوری آیا غوری آیا. بھائی غوری تو ادھر ہی ہے، وہ نہ کہیں گیا ہے نہ کہیں آیا ہے، وہ ادھر ہی ہے اور وہ ادھر ہی رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاندھے پر ہی میرا جنازہ اٹھے گا. جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میری زبان تم کاٹ سکتے ہو لیکن مجھے بولنے سے نہیں روک سکتے. میں بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے تم بولنے سے کبھی نہیں روک سکتے. میں بولوں گا. مجھے حق نہیں توفیق ملی ہے کہ بولوں گا، اور میں بولوں گا اس لیے کہ میرے قائد میرا قائد تو صحیح معنی میں میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے ساری اذیتیں سہنے کے بعد دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا تو میں بھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. میں ایک بات اور آپ سے یہ بات کہہ دوں، اسلامی نظام کو بدنام کیا ہوا ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ ملاؤں کا نظام ہے. ملا سب سے زیادہ پریشان ہے اسلامی نظام سے. سننا میری بات کو بھائی، میری بات کو توجہ سے سننا. ملاؤں کا نظام نہیں ہے اسلام.
اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کی نظر میں تم اور میں سب برابر ہیں، میں اور آپ سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں، کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کس معاملے میں برابر ہیں؟ کس معاملے میں برابر ہیں؟ حقوق کے معاملے میں برابر ہیں۔ اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اور غیر مسلم کو اس کو مکان دیا جائے گا، اس کو علاج دیا جائے گا، اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کے دھرم کا احترام کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ یہ اسلامی نظام کے اندر اس کو مندر بنانے کی اجازت ہے، اس کا مندر ٹوٹ گیا تو اسلامی حکومت اس کی مرمت کے لیے پیسے دے گی، جس طرح کے وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کا عزت اور احترام کرتی ہے، اسی طرح سے غیر مذہب کے ماننے والوں کی ادب اور احترام کرے گی۔ یہ اسلامی نظام کا مطلب ہے، انصاف سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے گا اور وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں نے تو غیر مسلم کو قتل کیا ہے، نہیں، اس کے جواب کے اندر اس کے اوپر جرم ثابت ہوگا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر جانا پڑے گا۔ اور کوئی بدمعاش، کوئی لٹیرا، چاہے وہ جاگیردار ہو یا سرمایہ دار ہو، چاہے وہ حکومت کا اہلکار ہو، وہ کسی غیر مسلم کی بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ڈرا رکھا ہے لوگوں کو، یہ ڈرا رکھا ہے کہ اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، رحمتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا، برکتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا، انصاف اپنے ساتھ لے کر آئے گا، عدل اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور رزق کے خزانے اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اسلامی نظام جب آئے گا تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس الیکشن کے موقع کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان جب بنا تو کیا صورتحال تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان جب بنا تو ہندوستان نے کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا۔ سننا میری بات کو، پاکستان کے پاس فوج بھی نہیں ہے، پاکستان کے پاس پولیس بھی نہیں ہے، فوج بھی وہ تھی جو پاکستان کو حصے میں ملی تھی۔ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا، اپنی فوج کشمیر میں بھیج دی۔ قائد اعظم نے فوج کے کمانڈر ان چیف کو آرڈر دیا کہ تم کشمیر میں پاکستان کی فوج بھیج دو۔ تو وہ جو عیسائی کمانڈر تھا اس نے کہا کہ نہیں سر، میں آپ کے کہنے سے کشمیر میں فوج نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ میں آپ کا نہیں، میں تو تاج برطانیہ کا کمانڈر ان چیف ہوں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں، نہیں بھیجی فوجیں۔ پھر قائد اعظم نے کہا کہ کمانڈر تو میری بات مانتا نہیں ہے، یہ تو فوج ساری انگریز کی پالی ہوئی ہے، وہ تو اپنے کمانڈر کی بات مانے گی، میری بات مانتی نہیں ہے۔ تو قائد اعظم قبائلیوں کے پاس گئے، یہاں کوئی ہے پٹھان بیٹھا ہوا جس کا سینہ جو ہے اندر سے ابل رہا ہو، جوش کھا رہا ہو کہ میرا دادا تو کشمیر کی جنگ میں گیا تھا، میں نے قومیت کا جھنڈا کہاں سے اٹھا لیا یار؟ قائد اعظم نے قبائلیوں سے کہا کہ او قبائلیوں اٹھو، اپنی تاریخ کو دہراؤ، جاؤ کشمیر کے اندر۔ تو یہ لشکر گئے یہاں سے، یہ فاٹا سے، یہ قبائلی علاقوں سے یہ لشکر گئے یہاں سے، اور پھر سری نگر تک پہنچے، اور پھر وہ یہ آزاد کشمیر کا علاقہ انہوں نے آزاد کرایا۔ اور جب وہ سری نگر میں پہنچ گئے تو پھر نہرو وہاں پر گیا اقوام متحدہ میں کہ جنگ بند کی جائے، جنگ بند کی جائے، اور ہم کشمیریوں کو اس بات کا حق دیتے ہیں کہ کشمیری جو بات کہیں گے، کشمیری جو بات کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ یعنی کشمیر اگر بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بھارت کے ساتھ جائیں، کشمیری اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جائیں، جنگ بند کر دی جائے۔ پاکستان نے جنگ بند کر دی، سیز فائر ہو گیا، مبصر آ گئے اقوام متحدہ کے، ادھر بھی آ کر بیٹھ گئے، ادھر بھی آ کر بیٹھ گئے۔ بھائی 48 سے لے کر یہ 2013 ہے، کتنے سال گزر گئے، اقوام متحدہ اتنی بے ایمان اور بدکار وہ ادارہ ہے، وہ فاحشہ رنڈی کی طرح سے ہے کہ اس نے حق اور انصاف نہیں کیا۔ کشمیری آج بھی مر رہے ہیں، آج بھی شہید ہو رہے ہیں، آج بھی ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ان کو انصاف دلانے کے لیے نہیں ہے، اور پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب سنیں میری بات کو، پاکستان کیا ہے، سنیں بات کو، پاکستان کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہم کو کیا دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان یوں ہے، پاکستان یوں ہے، جس کو جو گھر میں جھگڑا ہے، بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی ہے، اولاد اس کی نافرمان ہے، تو وہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے۔
وہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام کا مال چلا گیا، لوگوں کو لوٹ رہا ہے، دولت پہ دولت بنا رہا ہے، محل پہ محل بنا رہا ہے، وہ پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ پاکستان کو گالی دینا کس نے سکھایا؟ یہ پاکستان کی دشمنی کس نے آپ کو پیدا کی؟ آپ کو سمجھتے ہیں پاکستان کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کیا ہے؟ دیکھو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا، کاغذ کا، وہ اخبار کی صورت میں بھی آتا ہے، وہ کتاب کی صورت میں بھی آتا ہے، وہ ردی کے اندر بھی جا کر بکتا ہے، لیکن اسی کاغذ کے اوپر جب قرآن لکھا جائے، اسی کاغذ کے اوپر جب قرآن لکھا جائے، اور یہ میرا بھائی اقلیت کا بیٹھا ہوا ہے، اسی کاغذ کے اوپر جب گیتا لکھی جائے، اسی کاغذ کے اوپر جب وید لکھے جائے، اسی کاغذ کے اوپر جب دھرم شاستر لکھی جائے، اور اسی کاغذ کے اوپر قرآن کی آیات اور قرآن مجید لکھی جائے، اس کاغذ کی قیمت سمجھتے ہیں آپ؟ اس کاغذ کی قوت و طاقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جس کاغذ کے اوپر وحی جو نازل ہو گئی، جس کاغذ کے اوپر قرآن کے حروف تحریر ہو گئے، ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا ہدیہ 200 روپے ہے، اس کا ہدیہ 500 روپے ہے، تو اس ہدیے سے اس کا موازنہ کرو گے؟ لعنت ہے یار ایسی سوچ رکھنے والے کے اوپر۔ اس کاغذ کی قیمت دنیا کے ساری کتابوں کے مقابلے میں اس ایک ورقے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے آپ۔ اس طرح سے پاکستان کی قدر و قیمت سمجھو۔ پاکستان کی قدر و قیمت وہ آدمی سمجھے گا جو تحریک پاکستان کو سمجھے گا، پاکستان کی قدر و قیمت وہ سمجھے گا جو پاکستان کو دستور کو سمجھے گا، جس کی پیشانی کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہے کہ یہ قوت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہے قوت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی قانون یہاں پر، کوئی بھی قانون یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور حکومت صرف عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے کی جائے گی، اور عوام کے نمائندے عوام کو انصاف دیں گے، عوام کے نمائندے عوام کو امن دیں گے، عوام کے نمائندے عوام کو سکون دیں گے، اور عوام کے نمائندے جو قومی خزانہ ہے، جو قومی دولت ہے، جو قومی وسائل ہے، اس کو امانت سمجھ کر اس کے امین بن کر رہیں گے، اس کے مالک بن کر رہیں گے۔ یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے یہاں پر بے حیائی پھیل جائے، امریکہ چاہتا ہے یہاں پر زنا کے اڈے قائم ہو جائیں، امریکہ چاہتا ہے یہاں پر حرامی ہاؤس بن جائے، امریکہ چاہتا ہے یہاں پر اولڈ ہاؤس بن جائے، امریکہ چاہتا ہے یہاں پر مدر ہاؤس بن جائے، یہاں مدر ڈے منایا جائے، فادر ڈے منایا جائے، چلڈرن ڈے منایا جائے، لیکن بچوں کو قتل کیا جائے، ماں باپ کی بے حرمتی کی جائے، یہاں زنا کو عام کر دیا جائے، شادی میں رکاوٹ ڈال دی جائے، بے حیائی کو عام کر دیا جائے، درندگی کو عام کر دیا جائے۔ یہ امریکہ اس ملک میں لانا چاہتا ہے۔ یہ بے حیائی کا نظام، یہ بے غیرتی کا نظام، یہ بدتمیزی کا نظام، یہ جو ہے فحاشی اور عریانی کا نظام، یہ شیطانی نظام امریکہ اس ملک میں لانا چاہتا ہے۔ کون اس کے راستے میں مزاحم قوت بن کر کھڑا ہوا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ گو امریکہ گو، تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا نعرہ ایجاد کیا ہے، گو امریکہ گو۔ ارے بھائی اس نعرے کے پیچھے دیکھو کہ اس نعرے کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گو امریکہ گو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ تم اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اپنی تہذیب کے ساتھ نکل جاؤ، اپنی لعنتی صورت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، مسلمانوں کے اوپر تسلط جو تم نے قائم کیا ہوا ہے نکل جاؤ۔ تم نے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو تم نے بے غیرت بنا کر، ضمیر فروش بنا کر، بے ایمان بنا کر، بددیانت بنا کر، خائن بنا کر پوری قوم کا تم نے ستیہ ناش کیا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں گو امریکہ گو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا بدمعاش، یہاں کا خائن، یہاں کا غدار، یہاں کا زانی، یہاں کا شرابی، یہاں کا لٹیرا، وہ سب اقتدار سے نکل جائے۔ یہ امریکہ گو کا مطالبہ، سمجھے آپ؟ گو امریکہ گو کا مطالبہ سمجھے آپ؟ یہ ہے گو امریکہ گو کا مطالبہ۔ پاکستان کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ آج بھارت بھی پاکستان کا دشمن ہے، امریکہ بھی پاکستان کا دشمن ہے، برطانیہ بھی پاکستان کا دشمن ہے۔ برطانیہ بھی ایڈ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، امریکہ بھی ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو پاکستان کے نظریوں کے اوپر پیشہ چلا رہے ہیں، بھارت بھی ان لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے جو یہاں قومیتوں کے جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں
کہ جس بنیاد کے اوپر پاکستان بنا ہے اس بنیاد کو کمزور کر دیا جائے، اس بنیاد کو ڈھا دیا جائے، اس بنیاد کو تباہ کر دیا جائے، اس ملک سے انصاف کا خاتمہ کیا جائے، اس ملک سے حیا کو نکالا جائے، اس ملک سے غیرت کا خاتمہ کیا جائے، اس ملک میں امانت اور دیانت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ یہ قوم کمزور ہو جائے اور کمزور ہونے کے بعد یہ قوم تباہ ہو جائے۔ لیکن ہم اس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اس کو تباہ نہیں ہونے دے گا۔ جو اس کو تباہ کرنا چاہے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھو، جنہوں نے پاکستان توڑا وہ خود مارے گئے۔ کوئی سولی پہ چڑھ گیا، کسی کو فوج میں مار دیا، کوئی ہندوستان میں جا کر مر گیا، کوئی برطانیہ میں جا کر بن گیا، ان کے کوئی نام و نشان مٹ گئے، اور آئندہ بھی ان کی جڑ کٹ جائے گی جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے۔ اس لیے یہ پاکستان فوج نے لڑ کر نہیں بنایا، یہ پاکستان سیاستدانوں نے جو ہے نعرے بازی کر کر نہیں بنایا، یہ پاکستان سرمایہ داروں کی لونڈی نہیں ہے، یہ پاکستان جاگیرداروں کا غلام نہیں ہے۔ جاگیردار کو انگریز کے کتے بن کر اس سے بھیک مانگ رہے تھے اور اپنے سینے کو پتن پہ سجا رہے تھے۔ یہ پاکستان شہیدوں کی میراث ہے، یہ پاکستان لوٹے پوٹے انسانوں کی میراث ہے۔ اس پاکستان کو تم تباہ نہیں کر سکتے، اس پاکستان کو تم برباد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا بچہ چاہے مسلم ہو کہ غیر مسلم، وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ کے جال میں نہیں آئے گا، امریکہ کے فریب میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ذرا پوچھیں تو صحیح ان سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ زندگی کی قیمت کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ مسائل تو بہت ہیں، مسائل تو بے شمار ہیں، لیکن میں تو اپنے شہر کے مسائل بیان کروں کہ میں ملک کے مسائل بیان کروں؟ ظاہر بات ہے مجھے تو سارے کام کرنے ہیں نا، مجھے سارے کام کرنے ہیں، مجھے اپنے ملک کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان حکومتوں نے کیا کیا۔ یہ جب آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، پھر کہا نہیں 1 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ تو لوڈ شیڈنگ تو انہوں نے ختم نہیں کی، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، سی این جی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ ارے بھائی تم گیس نہیں دو گے، تم بجلی نہیں دو گے تو روزگار کیسے چلے گا؟ یہ صنعتیں کیسے چلیں گی؟ یہ پاور لوم کیسے چلے گا؟ اس کے جب پہیہ جب جھک جائے گا تو ان کو روزگار کیسے ملے گا؟ ان کے گھروں کے چولہے کیسے چلیں گے؟ تم نہیں چاہتے کہ ان کے معصوم بچے کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ ہو؟ نہیں چاہتے تم؟ یہ حکمران نہیں چاہتا کہ یہ مزدور کا بیٹا ہے، اس کے بچے کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ آ جائے؟ یہ مزدور کی بیوی ہے، اس کو بھی اچھا کھانا مل جائے؟ نہیں، تم نہیں چاہتے یہ ہمیشہ تم ان کو غلام بنانا چاہتے ہو۔ تم نے صنعت کو تباہ کر دیا۔ یہ ٹنڈو آدم وہ واحد شہر ہے جو سندھ کا تو 7واں بڑا شہر ہے اور ضلع سانگڑ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں پر حکومت نے صنعت قائم نہیں کی، یا حکومت نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی، یا حکومت نے روزگار مہیا نہیں کیا۔ یہ انصاری برادری کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے خود بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے روزگار بھی مہیا کیا۔ یہاں پاور لوم کی صنعت ہے، اس کو بجلی نے تباہ کر دیا، لوڈ شیڈنگ نے تباہ کر دیا۔ حرام کا مال ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے، ایس پی او کے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے، انجینئر کے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے۔ بھائی یہ صنعتی ایریا ہے نا، صنعتی ایریا، تو تم صنعتی ایریا کے مطابق اس کو بجلی دو، کیوں نہیں اس کو بجلی دیتے؟ یہ صنعتی ایریا ہے، اس صنعتی ایریا کو صنعت کے مطابق بجلی دو، تاکہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے نہ ہوں، تاکہ لوگ بے روزگار نہ ہوں، تاکہ ان کے بچے تباہ اور برباد نہ ہوں۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میری جان، آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، یا آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، یا آپ آئندہ ممبر بننا چاہتے ہیں، میں تو آپ سے یہ بات کہتا ہوں، میں تو شہر کا رونا رو رہا ہوں، میرے تو کپڑے اجلے ہیں یار، میرے اتنے مسائل نہیں ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میرے اتنے مسائل نہیں ہیں۔ میں وقت کے اوپر بجلی کا بل ادا کر دیتا ہوں، وقت کے اوپر گیس کا بل ادا کر دیتا ہوں، میرے اتنے مسائل نہیں ہیں۔ میں یہ دونوں بل وقت کے اوپر ادا کر دیتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں پینے کا پانی بھی میٹھا ہے، اس میں پینے کا پانی بھی صحیح ہے نا بھائی؟ اس علاقے میں پینے کا پانی اچھا ہے۔ لیکن میں اپنے دیہات میں رہنے والے بھائیوں کی بات کرتا ہوں، وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ ارے وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ تم اپنے تن اجلے تن کو مت دیکھو، ان کے میلے تن کو دیکھو۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ہوں
دیہات کے لوگوں کو صابن کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے کپڑے دھو لیں. آپ روزانہ دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، لیکن دیہات میں لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کپڑے دھونے کی مشین لے آئیں اور کپڑے دھونے کی مشین میں اپنے کپڑے دھو لیں. وہ اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل نہیں کرا سکتے، وہ اپنے بچوں کو جوتے نہیں دلا سکتے، وہ اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم نہیں دلا سکتے، وہ اپنے بچوں کا علاج نہیں کرا سکتے. ہم کیسے شہری ہیں، کیسے شہری ہیں؟ کون سی تعلیم ہے ہمارے اور تمہارے پاس؟ کبھی دیکھا ہے دیہات میں جا کر؟ کبھی دیکھا ہے 28% آدمی ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہو گئے ہیں، کوئی علاج نہیں ہے ان کا، ویکسین کے پیسے نہیں ہیں، 3 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے ان کے پاس نہیں ہے. جوانی کے اندر 28 سال کے اندر، 35 سال کے اندر، 40 سال کے اندر سہارا چھن گیا، اٹھ گیا، سہاگ اٹھ گیا اس کا، اور بچوں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے بیسک ہیلتھ سینٹر بڑھا دیا نا دیہات میں، تو کبھی MNA صاحب اور MPA صاحب اور اب جو لوگ کھڑے ہوئے، جاؤ یار جاؤ، مسائل تو معلوم کرو دیہات کے. ووٹ لوگ ہیں نا بھائی ووٹ کو لینے ہیں تم کو یا نہیں لینے؟ تمہیں ووٹ لینے ہیں تو چلو جج کے پاس جاؤ. یہ جو ججوں نے بھی چھاپے مارے ہیں نا، ان سے جا کر پوچھو کہ سر آپ گئے تھے، کم ڈاڑو بھی گئے تھے، پیرو فقیر شورو بھی گئے تھے، آپ جو ہے اس میں میر حسن مری میں بھی گئے تھے، آپ جو مارت تھیم میں بھی گئے تھے، آپ مٹھا کھوسے میں بھی گئے تھے، آپ نے اسکولوں کا جائزہ لیا، سر آپ نے کیا دیکھا؟ سر آپ نے کیا دیکھا؟ اسکول چلتے ہوئے دیکھے یا بند دیکھے؟ ماسٹر حاضر پائے یا غیر حاضر پائے؟ بچوں کو آپ نے کس حال میں پایا؟ یار چلو میری گواہی آپ نہ مانو، چلو جج کے پاس چلتے ہیں، اس کی گواہی تو مانو. ہے یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں. ان کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. ارے ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو تن پر کپڑے چاہیے نہیں، ان کو تن پر کپڑے بھی چاہیے، ان کو پیٹ پہ روٹی بھی چاہیے، ان کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے. ابھی برسات آ جائے گی، پہلے برسات آئی، کس کے گھر ڈوب گئے؟ میرا گھر ڈوب گیا. نہیں، میرا تو گھر نہیں ڈوبا، میرا گھر تو نہیں ڈوبا. آپ کا گھر ڈوبا، آپ کا بھی نہیں ڈوبا، آپ کا ڈوبا، آپ کا بھی نہیں ڈوبا، آپ کا ڈوبا، آپ کا بھی نہیں ڈوبا. یہ گھر کس کے ڈوب گئے؟ یہ گھر اس کے ڈوب گئے جس کا جھونپڑا تھا، یہ گھر اس کے ڈوب گئے جنہوں نے کچے میں مکان بنائے ہوئے تھے، یہ گھر ان کے ڈوب گئے جن کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، ان کے گھر ڈوب گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ معصوم بچے اور جوان بیٹیاں سڑک کے اوپر آ کر انہوں نے گزارا کیا. تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تم نے نہیں دیکھا. وہ سڑک کے اوپر آئے، سڑک کے کناروں کے اوپر ان کے مویشی، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بیمار، ان کے بوڑھے سب سڑک کے کنارے کے اوپر آ کر آباد ہو گئے. سڑک کے کنارے کے اوپر. ارے تم 65 سال میں ہیں، 65 سال میں تم نے اپنے بنگلے بھی بنائے، تم نے اپنے محل بھی بنائے، تم نے لندن میں بنائے، تم نے کراچی میں بنائے، تم نے لاہور میں بنائے، تم نے عالی شان چیزیں جو ہے بنائی، اور تم نے اربوں روپیہ، کروڑ روپیہ بینکوں کے اندر بھی جمع کیا. اگر تم اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے، اگر تم اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے، تو جب تم اپنا مکان بنا رہے تھے، جب تم اپنی بڑی گاڑی خرید رہے تھے، جب تم اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے تھے، اس وقت دیکھتے یہ معصوم بچے تو میرے بیلوں کو چارہ ڈالتے ہیں، یہ معصوم بچہ تو میری بھینس کا گوبر اٹھاتا ہے، یہ عورت یہ تو اپنے بچے کو اپنے سر سے باندھ کر یہ چونڈے کے اوپر جاتی ہے، یہ لبارے کے اوپر جاتی ہے. یہ معصوم بچے، یار میں ان کو گھر نہیں دے سکتا، میں ان کا علاج نہیں کرا سکتا. یار تم اٹھو بھائی، تم اٹھو، شہر کے لوگ اٹھیں، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں، اٹھاؤ ان کو اپنے برابر لے کر آؤ، ان کو پینے کا پانی دو. اب پوچھو ان سے کہ جو اب ممبر بننے کے لیے جا رہا ہے، تم نے سروے کیا ہے؟ تم دیہاتوں میں گئے ہو؟ کتنے گوٹھوں میں فلٹر پلانٹ تم لگاؤ گے؟ کتنے گوٹھوں کے بند اسکول تم کھلواؤ گے؟ کتنے معصوم بچوں کی تم جو ہے سرپرستی کرو گے؟ کتنے تم بیسک سینٹر جو تم نے دیہاتوں میں ہیلتھ سینٹر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے ڈاکٹر تم وہاں پر تعینات کراؤ گے؟ یہ ذرا پوچھ کے تو دکھاؤ، ذرا پوچھ کے دکھاؤ. بھائی جان تو میری بھی ہے، مسائل میرے بھی ہیں، مجھے بھی اسی دھرتی کے اوپر رہنا ہے، تو آپ نے نہیں رہنا، مجھے بھی اس دھرتی کے اوپر رہنا ہے. تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو زبان دوں، میں آپ کو زبان دوں، آپ کو جذبات دوں، آپ کو حوصلہ دوں، آپ کی ضمیر کی تاروں کو چھیڑوں، اس کو جو ہے میں اٹھاؤں،
آپ کے اندر جو سو گیا ہے، آپ کے اندر جو سو گیا ہے اس کو میں بیدار کروں۔ بس میرا کام یہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ فریاد لے کر آیا ہوں، یہ التجا لے کر آیا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آج پھر کہوں گا، مجھے آپ سے ووٹ نہیں مانگنا، نہیں۔ تم کہو گے کہ ہمیں یہاں بلایا، ہمارے جذبات کو ابھارا، ہمیں جوش دلایا اور ہمارے ہاتھ اٹھوا لیا کہ بھائی ووٹ دیں گے۔ نہیں بھائی، میں تم سے ووٹ نہیں مانگ رہا، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیہات کے بچوں کو صاف پانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ ان کو علاج چاہیے، تعلیم چاہیے، اسکول کھلنے چاہیے، اسپتالوں کو بہتر بنانا چاہیے، اور یہ پاور لوم کی سڑک جو تباہ ہو رہی ہے اس کو تباہی سے بچنا چاہیے، تمہارے بچوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ اس میں تو تم میرے ساتھ ہو، یا اس میں میرے ساتھ نہیں ہو؟ اس میں میرے ساتھ ہو تو خدا کو حاضر جان کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اس میں یا اللہ تو گواہ رہنا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں حاجی صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اس میں سب میرے ساتھ ہیں، سب میرے ساتھ۔ اب اپنا اگلا مورچہ کہاں ہوگا؟ اب بتاؤ بھائی، یہ مورچہ تو سر کر دیا ہے۔ آپ میری باتوں سے یہ بھی کریں، جس آدمی کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، میں یہاں ہو رہا ہوں، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آ جائے، یہاں آ جائے، وہ یہ بات بتائے کہ جناب آپ نے جو یہ بات کی ہے، ہمارے دیہاتوں میں ایسا نہیں ہے، اسکول سارے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر میٹھا پانی موجود ہے، اسپتال سارے کھلے ہوئے ہیں، علاج معالجے کی سہولت ہے، اور کوئی جھونپڑی ووپڑی وہاں پر نہیں ہے، کوئی کچے وچے مکان نہیں ہے، سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ چلو بھائی دیہاتی کوئی آ جائے، بھائی جوہر آباد والے آ جائیں کہ میں نے کہا تمہاری واٹر سپلائی کی لائن کٹ جاتی ہے۔ او جوہر آباد کے لوگوں کچھ حیا کرو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو کر کہو کٹتی ہے نہیں کٹتی ہے؟ کوئی ہے جوہر آباد کا؟ لو تم تو کہتے تھے ہم 200 آدمی لائیں گے، تو ایک بھی آتی نہیں۔ او بھائی کدھر ہے جوہر آباد کے؟ او بھائی ٹھہرو، تم مجھے بھائی جو جوہر آباد سے لوگ آئے، میں کہتا ہوں وہ کھڑے ہو، جوہر آباد کے لوگ کھڑے ہو، گولی نہیں لگے گی، جوہر آباد کے لوگ کھڑے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوہر آباد سے واٹر سپلائی ڈسپوزل کی لائن کٹتی ہے یا نہیں کٹتی ہے؟ لائن کٹتی ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ یہ بھائی میں نے دیہات کی بات کی نا، میں نے دیہات میں اسکول اوتاق بنے ہوئے ہیں، اسکول اوتاق بنے ہوئے ہیں، بیسک ہیلتھ سینٹر پر ڈاکٹر نہیں آتا، استاد بچوں کو پڑھانے نہیں آتا۔ کیا ہے یہ؟ تم کس کی نمائندگی کرنے چلے ہو؟ ارے یار اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں گے، دیو ووٹ ان کو، میں بھی تمہارے ساتھ ووٹ دوں گا۔ ایک منٹ بھائی، آپ دو ووٹ، میں نہیں کہتا کہ آپ دے دو ووٹ تو دینا ہے نا کسی کو، میں بھی تمہارے ساتھ، تم کہو کہ بھائی اس کو، میں بھی تمہارے ساتھ دے دوں گا، لیکن تم خدا کی قسم ہے تم کو کہ تم اپنے بات پر جمے رہو، ان کا باپ بھی تمہارے پاس آئے گا، ایڑیاں رگڑ کرائیں گے، ناک رگڑ کرائیں گے، اور جب قرآن کے اوپر حلف دیں گے کہ ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، ہم سودے بازی نہیں کریں گے، ہم غداری نہیں کریں گے، ہم بلدیہ کو نہیں لوٹیں گے، ہم تھانوں کو نیلام نہیں کریں گے، ہم یہاں موٹر سائیکلوں کی پھر نہیں ہونے دیں گے، چوری اور ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے، شراب بند کریں گے۔ سن لو میری بات کو، تم یہ مطالبہ کرو گے؟ نہیں، یہ 4 آدمی، یہ سارا پنڈال کا ہے، یہ مطالبہ کرو گے؟ اس مطالبے کے بغیر ووٹ دینا حرام ہے تمہارے لیے، مت ووٹ دینا کسی کو،
جب تک وہ یہ نہ کہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں میں شرابیوں کی سرپرستی نہیں کروں گا، میں شراب کو بند کروں گا، جوئے کو بند کروں گا، بدمعاشی کو بند کروں گا، میں تھانے کا نیلام نہیں ہونے دوں گا، میں بلدیہ کا نیلام نہیں ہونے دوں گا، میں اسپتالوں کو برباد نہیں ہونے دوں گا، میں غریبوں کو جو ہے دیہاتوں میں جا کر ان کے مسائل کو حل کروں گا، شہر کے مسائل کو حل کروں گا، بچوں کو نوکریاں میرٹ بیس کے پر دوں گا، میرا کوئی کارکن نوکریوں کو نہیں بیچے گا، جو امدادی سامان آئے گا اس میں خرد برد نہیں ہوگی، جو عادل قرآن پر یہ حلف دے گا ہم ووٹ دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے ووٹ نہ دیں اور وہ قرآن پر حق نہ دے تو تمہارا نمائندہ کھڑا ہے تمہارے سامنے، پھر ووٹ ترازو کو دینا، پھر ٹھپا میزان کے اوپر لگانا، پھر تمہارا نمائندہ کھڑا ہے، تم 1000 لو، 2000 لو، 5000 لو، میں مرنے میں جینے میں دکھ میں سکھ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تک تمہارے ساتھ تھا، آئندہ بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم آزاد ہو، میں قیدی ہوں تمہارا، میں تمہارا قیدی ہوں، اس لیے کہ مجھے تو یہاں ایک سازش کے ذریعے سے، ایک بڑے اس کے ذریعے سے ہم کو تو کہتے ہیں یہ کونسلر بھی نہیں بننے چاہیے، وہاں جا کر یہ بات کریں گے، یہ یو سی کے ناظم بھی نہیں بننے چاہیے، وہاں جا کر یہ شور مچائیں گے، تو ہم سب سے یہ بات کہتے ہیں، جنہوں نے ہماری مخالفت کی ان سے بھی، جنہوں نے ہم کو ووٹ دیا ان سے بھی، جو ہم کو ووٹ نہیں دیتے ان سے بھی، میں سب سے یہ بات کہتا ہوں، میں سب کو یہ بات کہتا ہوں، میں تمہارا قیدی ہوں، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، دل چاہے جہاں جا سکتے ہو، دل چاہے جس کو ووٹ دے سکتے ہو، لیکن ہمارے دروازے، ہماری جان مال سب کچھ تمہارے لیے حاضر ہے، جب تم دستک دو گے ہم تمہارے پاس ہیں، جب صدا دو گے ہم تمہارے پاس ہیں، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کریں گے، نہ شہریوں کو مایوس کریں گے، نہ دیہاتیوں کو مایوس کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس تو اقتدار نہیں ہے، میرے پاس اقتدار نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر جو کچھ مجھ میں طاقت ہے وہ میں کر سکتا ہوں، لڑا نہیں سکتا آپ کو لڑا نہیں سکتا، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی چھوٹی سی شہرت کے لیے میں بھائیوں کو لڑا نہیں سکتا، میں دیوبندی کو لڑا نہیں سکتا، میں شیعہ اور سنی کو لڑا نہیں سکتا، میں مسلم اور غیر مسلم کو لڑا نہیں سکتا، یہ سب میرے بھائی ہیں، میں کسی کو نہیں لڑا سکتا، اور یہ سب بچے ہیں جو انتخاب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حساب تو بچوں سے بھی لینا پڑتا ہے نا، اس لیے جو قرآن پر حلف دے گا آپ اس کے لیے تیار رہنا۔ اگلا ہمارا مورچہ، میں نے میرے دوستوں سے کہا تھا کہ اس جلسے میں اعلان کرنا ہے کہ آئندہ ہمارا جلسہ کہاں ہوگا، لیکن وہ بھی انسان ہیں، وہ انتظام نہیں کر سکے، لیکن آئندہ ہمارا جلسہ جوہر آباد میں ہوگا۔ کون سی تاریخ کو ہوگا وہ بھائی مشتاق احمد عادل اپنے دوستوں سے مشورہ کر کر وہ بتائیں گے، تو جوہر آباد میں ہمارا جلسہ ہوگا۔ جوہر آباد لائن پار ہے، لائن پار ہے نا جوہر آباد، تو اس جلسے میں آ جاؤ گے بھائی، او بھائی اس جلسے میں آ جاؤ گے نا، آ جاؤ گے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں، سن لیں بات کو، آخر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ سب مل کر کیا کام کر رہے ہیں، میں اور آپ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم شہر کو منظم کر رہے ہیں، شہر کو منظم کر رہے ہیں۔ کوئی برادری سن لیں، مجھے پتا چلا ہے کہ جگنو پیلس میں شوقین صاحب کی کوئی انتخابی تھا جلسہ، اس میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں غوری برادری کی طرف سے حمایت کا اعلان کرتا ہوں، تو میں نے کہا بھائی میں غوری برادری کا ہوں، میں خود اپنی غوری برادری کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں میری برادری کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کبھی ان سے یہ بات نہیں کہتا کہ بھائی برادری میں تمہاری برادری کا ہوں، بھائی میں کھڑا ہو گیا غوری برادری کے لوگوں میرے پاس آؤ۔ جب میں اعلان نہیں کر سکتا تو یار وہاں کون سا غوری، وہ ملک جو ہے غوری، اسے غوری برادری کا نام لے کر اعلان کر دے، ایسا تو نہیں کرو یار، ایسا تو نہیں کرو، ایسا ہاں ٹھیک ہے وہ غوری لکھتے ہیں لیکن وہ ملک ہے، لکھتے وہ غوری ہیں، ملک ہیں، اور اگر حمایت کرنی ہے تو اپنے نام سے حمایت کر دو۔ غوری برادری کے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں غوری برادری کا ہوں، مجھے انہوں نے سردار نہیں بنایا لیکن یہ سردار سے زیادہ میری عزت کرتے ہیں، مجھے انہوں نے سردار نہیں بنایا، سردار سے زیادہ میری عزت کرتے ہیں، یہ بچے ہیں میرے، میں اگر ان سے کہوں گا نا تو یہ قدم باہر نہیں جائیں گے، لیکن میں ان سے نہیں کہتا اس لیے کہ ہم نے ان سے بات کی ہے،
ہم نے ان سے بات کی ہے کہ یہ جو غوری انجمن ہے اس کو سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنانا، نہ میں بناؤں گا نہ تم کو بنانے دوں گا. اس کو آزاد رکھو، اس کو آزاد رکھو غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی دستگیری کرنے کے لیے، محتاجوں کے کام آنے کے لیے، مصیبت پہ پھنسے ہوئے لوگوں کے کام آنے کے لیے اس کو بس اتنے حد تک رکھو. باقی سیاسی میدان کھلا ہوا ہے بابا، جو جدھر جانا چاہے جائے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا. لیکن اگر میں کہوں تو مجھے امید ہے کہ میری برادری مجھے چھوڑ کر کہاں جائے گی یار؟ جب یہ سارے لوگ میرے تو انصاری بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے. پوچھو یہاں جتنے انصاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انصاری برادری مجھے اپنے انصاریوں سے زیادہ چاہتی ہے، مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا ہے انہوں نے، اور میں بھی اپنے بزرگوں سے زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. ساری زندگی مجھے یہاں ان کے درمیان گزر گئی ہے. انہوں نے اپنے آدمی کو ہرا کر مجھے یہ کامیاب کرا. میری برادری تو نہیں ہے یوسف تھری میں بھائی، یوسف تھری میں میری برادری تو نہیں ہے. انصاریوں نے مجھے ووٹ دیا تو میں کامیاب ہوا نا. تو برادریوں کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی برادری استقبالیہ نہ دے بابا، کوئی برادری نہ بلائے کسی کو. یہ ساری برادریوں کا اجتماع ہے. یہ صرف جو میں نے پہلے کہا کہ یہ جماعت اسلامی کا اجتماع نہیں ہے، ساری برادریوں کا، یہ ٹوٹل شہریوں کا اجتماع ہے. یہ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے. جو فیصلہ بھی کریں گے میں نے بتا دیا آپ کو. اگر قرآن کے اوپر حلف کیا تو مجھے ضد نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں. میں تمہارے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر کوئی قرآن پر حلف نہیں دے گا، کوئی ایمانداری اور سچائی کے راستے پر نہیں آئے گا، تو میں آپ کی قوت اور طاقت سے کھڑا رہوں گا اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں پسپا نہیں دے سکے. مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ وہ اپنے شہر کا حال نہیں دیکھیں. 4 سال تک ٹرک یہاں پر گرتے رہے، بسیں یہاں پر گرتی رہی، لوگ یہاں پر مرتے رہے، کسی کے کان سے جوں نہیں رہیں گی. بھائی تمہارا کام نہیں ہے شہر کے روڈ بنوانا، ایم این اے کا کام نہیں ہے. سننا میری بات کو، شہر کے روڈ بنانا ایم این اے کا کام نہیں ہے، ایم پی کا کام نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو تعلقہ کا فنڈ ہے وہ کہاں، جو تعلقہ کا پیسہ ہے وہ کہاں ہے. تم نے اگر اپنے فنڈ سے 4 سال کے بعد ہم کو اذیت دینے کے بعد اگر روڈ بنوا دیے، بڑی مہربانی آپ کی. لیکن تم ہمیں یہ بتاؤ تعلقہ کا پیسہ کہاں پر ہے؟ جو کروڑوں روپیہ یہاں آتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ جو جعلی بل تم نے پاس کرائے وہ جو ہے ہمیں بتاؤ، اس کا حساب تو اور وقت آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے